नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं MG न्यूज नेशन। إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال في مقام آخر: المسلمون كجسد واحد، أو كما قال علیہ السلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پر صرف محبت کی بات ہے. سبحان اللہ. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرت کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں کی زندگی محبت کے نام پر، کنزیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. سیدان اسلام اور عزیز دوستو، میں آپ جیسے عظیم و مرتبط اخصاص کی روح برو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات نے کرم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے کی سنتیں: نمبر 1، جب سونے کی فکر کرے دنیا کی باتیں نہ کرے. نمبر 2، باوضو سوئے. نمبر 3، 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سوئے. نمبر 4، کلمہ طیبہ پڑھ کر سوئے. نمبر 5، تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. نمبر 6، چاروں کل پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکے اور سارے بدن پہ پھیرے. نمبر 7، سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھ کر سوئے. نمبر 8، دائنی کروٹ لیٹ کر ہاتھ مستار کے نیچے رکھے. نمبر 9، دعا پڑھ کر سوئے. نمبر 10، اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ
ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، نہ بخشتی جو جہاں کو راہ خدا وہ ذات، ہمارے شوق محبت کی انتہا وہ ذات ہو، ثنا کا کہاں سے لائے ہم، کرینہ مدے ہو ثنا کا کہاں سے لائے ہم، مشیت کے انوار سے نقش ہوئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمی اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ آج مدرسے کی اہمیت سے ناواقف ہے، جبکہ مدرسہ ہماری دنیا اور آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس کی بدولت جہاں کے پڑھے ہوئے بچے جب وہ باہر نکلتے ہیں مدرسے سے فراغت کے بعد، تو یہ مدرسے کے بچے ہمارے امام ہوتے ہیں، مسجد و منبر اور محراب کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ہمیں دین سکھلاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں اور دین بتاتے ہیں۔ مدرسے کی اہمیت ہم مسلمانوں کے نزدیک بالکل گرتی جا رہی ہے، جبکہ ایک بات یاد رکھیں، مجھے چند منٹ کہنے کو کہا گیا ہے، اسے میں دو چار بات کرنے کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کر کے آپ سے رخصت لوں گا۔ اللہ کرے کہ مدرسے کی اہمیت ہم سارے مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے۔ آج پوری دنیا جو اسلام کے ساتھ دشمنی کے ساتھ پیش آ رہی ہے، وہ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ یہ مدرسہ جب تک اس روئے زمین پر ہندوستان کی دھرتی پر قائم رہے گا، انشاءاللہ العزیز اس ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر دین جاری اور ساری رہے گا۔ اس وقت میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان کے اہم خطابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ بس آپ کے سامنے ہمیں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم جس قدر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے اور ان کی بات مان کر زندگی گزاریں گے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اپنی زندگی میں اس کے فوائد بھی دیکھیں گے، اپنی زندگی میں راحت اور سکون باقاعدہ دیکھیں گے۔ صرف سنی سنائی بات نہیں، اپنی زندگی میں اسے آپ دیکھیں گے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کی روشنی میں ہم اس وقت اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کمانے کی دن بھر کوشش کرتے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع مل سکتا ہے، جس سے ہماری کمائی میں برکت ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کو بھول کر ہم صرف اپنی ظاہری اعتبار سے ان تدبیر میں لگ جاتے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہوگا۔ بعض دفعہ جھوٹ بول کر، غلط چیزیں ملا کر، اور جو اس کی صحیح قیمت ہے اس سے بہت زیادہ بڑھا کر، اس میں 100 جھوٹ ملا کر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی سے خوب فائدہ ہوگا، خوب نفع ہوگا، مگر اس کا نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ حضرت مولانا شرافت ابرار صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو شہر کلکتہ کے باشعور ذی علم اور قابل و مقبول عالم دین تھے، انہوں نے یہاں کے حالات کو دیکھ کر مدرسہ ابی حنیفہ کے نام سے ایک تعلیم گاہ ایجوکیشن سینٹر انہوں نے قائم کیا، اور یہ طے کیا کہ ہمارے ملک کا آئین اور ہمارے ملک کی حکومت اور ہمارے ملک کا پارلیمنٹ یہ طے کر چکا ہے کہ ملک میں کوئی بھی آدمی جاہل نہ ہو، کوئی بھی آدمی ان پڑھ نہ ہو، کوئی بھی آدمی ناخواندہ نہ ہو۔ ظاہر ہے قانون بنانے سے ہمارے ملک میں جہالت کی لگی آگ بجھ نہیں سکتی ہے اور جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تو ہم سب لوگوں کو ہر طبقے میں کام کرنا ہوگا۔ تو مولانا نے یہ طے کیا کہ مجھے غریب، کمزور، ناخواندہ طبقہ کے بچوں کو حاصل کر کے، ان کو پڑھا کر کے، لکھا کر کے، اور ہندوستان کا اور اپنے ملک کا ایک اچھا اور ایک خوبصورت، ایک پرکشش شہری بنانا ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے اس مدرسہ اور اس تعلیم گاہ کو قائم کیا۔ آج اسی ادارے کا سالانہ پروگرام ہے جس میں ہمارے بچے تعلیمی مظاہرہ کریں گے اور جو کچھ پڑھا لکھا ہے اس کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تعلیم وہ طاقت ہے کہ اس سے ہر قسم کی ترقی ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم، کوئی سماج، کوئی سوسائٹی اگر چاہے کہ ہم ملک میں، سماج میں اور انٹرنیشنل لیول پر باوزن ہو جائیں، با اثر ہو جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آج کا یہ پروگرام انہی بچوں کے تعلیمی مظاہرے کا پروگرام ہے۔ یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ علم کے سلسلے میں لوگوں کو توجہ دلائیں گے کہ اگر اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو پڑھنا ضروری ہے۔ جو قوم پڑھے گی وہی آگے بڑھے گی، اور اس طرح سے یہ مدرسہ اور اس مدرسے کے تمام اساتذہ ملک کے آئین، دستور اور پارلیمنٹ کے فیصلے کو تقویت پہنچانے میں ہیں۔ حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ ایسے بے لوث خدمت کرنے والے ادارے کی پذیرائی ہوتی، حوصلہ افزائی ہوتی، ان کو حوصلہ دیا جاتا کہ یہ لوگ ناخواندگی کو دور کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ جہالت کی لگی آگ کو بجھانے میں لگے ہیں، آج انہی لوگوں کا تعاقب ہو رہا ہے، آج انہی لوگوں کے نظام کو متاثر کرنے کے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی تعلیم کے نام پر کوئی ادارہ ہے، چاہے وہ کوچنگ سینٹر ہو یا اور کوئی ادارہ ہو، وہ ادارے جو تعلیم کی شمع جلا رہے ہیں، علم کی شمع جلا رہے ہیں، وہ در حقیقت ملک میں جہالت کی لگی آگ کو بجھانے میں لگے ہیں۔ ہم ان کو گلے لگانے کو تیار ہیں، حوصلہ دینے کو تیار ہیں، اور وہی ہیں جو ہمارے ملک کو ایک بڑی علمی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مدرسہ بھی ایک علم کی شمع ہے اور یہ روشن ہے،
اور اس وقت مولانا کے فرزند دلبند حضرت مولانا مکارم احسن قاسمی حفظ اللہ اس نظام کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں۔ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، کس تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ جس عصری تعلیم کی یا دینی تعلیم؟ اصل میں ہمارے یہاں عصری تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نفع بخش علم کا ہے۔ ہر وہ علم جو قوم کو فائدہ پہنچائے، جو ملک کو فائدہ پہنچائے، جو امن پیدا کرے، جو سلامتی پیدا کرے، جو محبت بانٹے، جو کرپشن کو دور کرنے والا ہو اور جو ترقی کی شاہراہ پہ لے جانے والا ہو، ان سارے علوم کو سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ ہم عصری علوم کا مسئلہ نہیں ہے، نفع بخش علم کا مسئلہ ہے، نفع بخش مفید علم کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ مفید علم کا مسئلہ سکھا رہے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ٹیم تیار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شراب مت پیو، اس سے ملک میں برائیاں پھیلتی ہیں، سود مت لو، اس سے بہت لوگ غریب ہو جائیں گے اور ملک کا ایک آدمی بہت مالدار ہو جائے گا۔ ہمارے لوگ پڑھاتے ہیں کہ ریلوے کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچاؤ، سرکاری پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے وطن سے محبت کرو۔ یہ وہ ساری سچائیاں ہیں جو ہمارے درسگاہوں میں، ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور مدرسہ تو یہی کرتا ہے۔ مدرسہ کا سلیبس اگر لوگ جان جائیں اور اس کی تعلیم جان جائے، اس کا سبق جان جائے، تو میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ مدرسے کی تعلیم یہ ہے کہ بڑوں کا اکرام کرو، بوڑھوں کی قدر کرو، بیماروں کی خدمت کرو، کمزوروں کی مدد کرو۔ مدرسے کا سلیبس یہ ہے کہ بیواؤں کی مدد کرو اور بچوں کے ساتھ پیار کرو اور بزرگوں کی خدمت کرو۔ مدرسے کا سلیبس یہ ہے کہ بوڑھا باپ گھر میں ہے تو اس کا پاؤں دباؤ، بوڑھی ماں اگر گھر میں ہے تو ان کا سر دباؤ، ان کی خدمت کرو۔ مدرسے کا سلیبس یہ ہے کہ ملک کو نقصان نہ پہنچاؤ، ملک کے ساتھ وفادار رہو۔ مدرسے کا سلیبس یہ ہے کہ ہندو اور مسلم کوئی چیز نہیں، مسئلہ ہے سب سے بڑی چیز کہ انسان ہے، وہ انسانی بنیاد پر اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اگلی صف میں مدرسہ کہتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے طلبہ کو کہ تم رہو۔ اگر کہیں پڑوس میں کسی غیر مسلم ہندو بھائی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو مدرسہ کہتا ہے کہ اپنی نماز چھوڑ دو، پہلے جا کر کے گھر کی آگ بجھاؤ۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں ہے فلاں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ لگی آگ ہے، اس کو بجھانا ہے۔ یہ مدرسے کا سلیبس ہے اور مدرسہ اسی پر کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسے نے جو ٹیم تیار کیا ہے اس سے سچائی پھیل رہی ہے، امن پھیل رہا ہے، محبت کو ترقی مل رہی ہے، شانتی کو ترقی مل رہی ہے۔ آج تک مدرسہ اور مدرسے کے طلبہ نے سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، سرکاری پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ مدرسے کے سلیبس کی برکت ہے، اس کے تعلیم کی برکت ہے۔ وہ چوری اور گھوٹالہ کا قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے گھوٹالہ بہت بڑی چیز ہے اور گھوٹالہ معمولی لوگ نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، اور مدرسہ اس سے روکتا ہے کہ گھوٹالہ چاہے وہ نجی پراپرٹی میں ہو، گھوٹالہ چاہے سرکاری پراپرٹی میں ہو، مدرسہ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ مدرسے کے سلیبس میں کہاں پر کمزوری ہے اور کیا خرابی ہے؟ اگر یہ سلیبس جان لیں تو ہر انسٹیٹیوٹ اور ہر تعلیم گاہ اور ہر اکیڈمی کا یہی سلیبس ہونا چاہیے جو انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھائے۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد انوار اللہ۔ آپ کا پریچے؟ میں سیتامڑھی ضلع سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج مرحوم مولانا شرافت صاحب کے مدرسے کا سالانہ کارکرم ہو رہا ہے جس میں آپ کو اپستھت پایا گیا۔ کیا کہیے گا اس پروگرام کے بارے میں، اس آج کے کارکرم کے بارے میں؟ سب سے پہلے میں حضرت مولانا محمد شرافت ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ یاد کرتے ہوئے انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ یہاں رہے تھے ان میں سے حضرت کا بھی خاص عمل دخل تھا، خاص نگرانی رہنمائی تھی۔ میرے استاذوں میں حضرت مولانا سہیل صاحب، حضرت حافظ اسرار احمد صاحب، حضرت قاری حسنین صاحب، یہ اساتذہ الحمدللہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے سر پر ان کے شفقت کا سایہ آج ہی موجود ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور میں شفقت پیدری سے محروم ہو گیا ہوں۔ آج کے اس جلسے میں میرا آنا یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ جب بھی جلسہ ہوتا ہے میں اسے اپنا جلسہ سمجھ کر کے آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس جلسے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا وارتا دینا چاہتے ہیں سماج کو؟ اس جلسے سے ہم سماج کے اندر تعلیمی بیداری لانا چاہتے ہیں، سماج کے اندر امن اور شانتی کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مدرسے سے ہی فارغ ہیں، آپ نے کبھی کتاب وغیرہ لکھا ہے؟ آپ نے بہت سے چھیتر میں
काम किया है और जो आपने काम किया है उस काम को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली तालीम मदरसा बैतुल उलूम राजा बाज़ार में हुई और उस वक़्त जो हमारे असातिज़ा कराम मौजूद थे उन हज़रात की तरबियत का नतीजा हुआ कि आज हम लिखने और पढ़ने से जुड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 24 किताबें लिखी हैं, जिनमें से मेरी पहली किताब जो छपी वो 20,000 तादाद में छपी, ये क़ुरानी कायदा। इस किताब पर हज़रत मौलाना अबुल हसन आज़मी साहब दारुल उलूम देवबंद माहद इल्मी उन्होंने भी तकरीज़ लिखी है। और उसके बाद दूसरी किताब है इस्लामी अरकान, इसके ऊपर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तकरीज़ भी शामिल है और ये किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को फ़ायदा पहुंचा रही है। तीसरी किताब है खुतबा हज्जतुल वदा, ये 4 ज़बानों में है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उम्मत के हर फ़र्द तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब 9,000 छपी और साउथ अफ्रीका भी गई। उसके अलावा ये एक किताब आप जो देख रहे हैं ये आलमी मंशूर है। इसमें खुतबा हज्जतुल वदा का मंजूम तर्जुमा हिंदी और उर्दू में किया गया है। इसमें 40 हदीसें उर्दू और हिंदी में जमा की गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4,000 ये किताब छपी थी और सब के सब ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा भी मेरी लिखी हुई 24 किताबें हैं, जिसमें से आप देखेंगे हिंदुस्तानी कानून का मुताला, उसके बाद सनाए मोहम्मद, दीन का मखसूस तसव्वुर, और ये सब किताबें जो आप देख रहे हैं इन किताबों के ज़रिए से बच्चों को बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नेशनल लेवल का भी अवार्ड मिला है और स्टेट लेवल का भी अवार्ड मिला है, उर्दू अवार्ड। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करने के बाद अपनी तालीम को जारी रखा। 4 बार BA कर चुका हूँ, 4 बार MA कर चुका हूँ, DPE कर चुका हूँ, B.Ed में बिहार टॉप हुआ हूँ और अभी PhD कर रहा हूँ। वाह क्या बात है। कहा जाता है मदरसा का लड़का को सिर्फ हदीस और कुरान पढ़ाया जाता है, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे असातिज़ा कराम की जुतियों का सदका है कि उन्होंने। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब अंसारी हुआ। कहाँ रहते हैं? मैं जमुई में रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जी। और परिचय आपका क्या? मैं अभी पहले तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा था, उसके बाद मिडिल स्कूल में आया, फिर हाई स्कूल में हुआ, फिर BPSC पास करके अभी +2 हाई स्कूल आदर्श तेतरहाट में हूँ। थैंक यू मौलाना साहब। आज के दौर में मदरसा को एक स्पेसिफिक पार्टी, एक स्पेसिफिक फ़िरका बदनाम करता है कि यहाँ पर तालीम की जगह कुछ और सिखाया जाता है। इसके मुतालिक आप क्या कहिएगा? आप मदरसा से मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं। देखिए मैं इसके ख़ास इस बात के जवाब देने से पहले एक बात बता देता हूँ कि बाज़ पार्टियाँ और बाज़ लोग सिर्फ मदरसों को नहीं, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और जहाँ तक बात है, ये तो खैर मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पार्टियाँ किस तरह से पेश आ रही है, सिर्फ मुसलमानों को ख़ास तौर पर निशाना बनाकर, ख़ास समुदाय को निशाना बनाकर इस तरह की हरकतें कर रही है। रही बात मदरसों की कि मदरसे में क्या क्या सिखाया जाता है और क्या नहीं सिखाया जाता है, मुझे एक बात आप ही बता दीजिए कि मदरसे के मुतालिक आपने जो ये फ़ैसला कर लिया, क्या आपने मदरसे के अंदर आकर मदरसे की तालीमों को और मदरसे की एजुकेशन को आकर आपने कभी परखा है, जांचा है कि यहाँ क्या सिखाया जाता है? अपनी तरफ से एक बात घड़ के और पूरे मुल्क के सामने बदनाम करने के लिए और नफ़रती माहौल को पैदा करने के लिए आपने वो कर दिया। हाँ, अलबत्ता एक मसला ये है, देखिए आप हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम हैं, उस तालीमी निज़ाम में जो कुरान और हदीस और जो इस्लामिक लॉ के ऊपर सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिर्फ ये बात ऐसी ही नहीं है, बल्कि इसको ऐसे भी ले लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा वक्त है, आप दे देंगे मुझे थोड़ा सा वक्त, मैं बता देता हूँ। देखिए मुख्तसरी बता रहा हूँ 2-4 बातों के साथ। देखिए इस्लामिक जो कानून और इस्लामिक जो तालीम है और जो आसरी तालीम जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैं आपको मिसाल के तौर पर 1-2 बात कह के ख़त्म करता हूँ अपनी बात कि देखिए आपने पहले सुना होगा, आप अगर पढ़े लिखे लोग हैं जो देख भी रहे हैं, नाज़रीन वो जानते हैं कि एक वक्त था दुनिया के मुताल्लिक़ ये ख्याल चला था कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, लेकिन कुरान ने उस वक्त भी कहा नहीं, गोल नहीं है। आखिरकार वापस आना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा साइंस को कि नहीं, दुनिया जियो सर्कल है, सर्कल नहीं है, जियो सर्कल है। इसी तरह से आप कहीं भी जाए, द मेटल इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल, ये तो रूल है आइंस्टाइन का, थ्योरी है, लेकिन कुरान ने बाकायदा तौर पर इसकी वजाहत की है कि वमज़्ज़क़नाहु कुल्ल मुमज़्ज़क़िन। कुरान
ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی تعلیمی سسٹم ہے، ایک تعلیمی کتاب ہے جو عصری تعلیم کو الگ نہیں کرتا ہے، بلکہ ان تمام تعلیمات کو پہلے سے ہی قرآن نے واضح کیا ہے۔ یہاں کچھ اور نہیں سکھایا جاتا، یہاں دنیا کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، دنیا میں کس طرح سے شانتی آ سکے، امن آ سکے، مذہب یہی سکھاتا ہے۔ مدرسے میں کچھ اور نہیں سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں صرف یہی سکھایا جاتا ہے۔ اور بتائیے، مدرسہ کو ماڈرن ایڈوکیشن سے کیسے جوڑتے ہیں آپ لوگ؟ مدرسوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے ہم اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ جو تعلیمات اس میں دیکھیے، مدرسے، آپ اگر مدرسے کی بات کرتے تو ہمارے یہاں کئی طرح کے مدرسے ہوتے ہیں۔ ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے، اگر آپ ذرا وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم دیکھیں کئی طرح کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ ایک بچہ جو پراپر مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک بچہ وہ جو اسکول میں ہی پڑھتا ہے لیکن صبح کے ٹائم آتا ہے، مدرسے میں پڑھ کے چلا جاتا ہے، پھر اسکول میں جاتا ہے، پورے دن اپنی اسکول میں لگتا ہے۔ تو پراپر ایجوکیشن میں تو ہم ان بچوں کے لیے اس طرح سے ہے، لیکن جو بچے پراپر مدرسے میں رہتے ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں باقاعدہ طور پر عصری تعلیم مکمل طور پر ہے۔ انہیں کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے، انہیں سائنس سکھایا جا رہا ہے، انہیں میتھ کی بہترین طریقے سے، بہترین میتھ سے۔ اچھا، میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، آپ علی گڑھ چلے جائیں، کیرل چلے جائے، ابھی تو آپ دیکھا ہوگا کتنے سارے مدرسے کے بچے۔ ابھی حیدرآباد کے پیچھے ایک واقعہ آیا تھا، نیوز میں بھی، پورے نیوز میں یہ بات پھیلی تھی کہ ایک طالب علم جج بنا ہے، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، دارالعلوم سے فارغ ہونے کے بعد وہ جج بنا ہے اور بہترین کارکردگی اس نے دی ہے۔ ہمارے مدرسے کے ہی بچے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اس وقت ہائر لیول کی ایجوکیشن میں اپنا یوگدان دیا ہے، ہندوستان کے بہترین افسروں کے پدوں کے لیے انہوں نے یوگدان دیا ہے۔ یہ مدرسے کے بچے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے مدرسے میں عصری تعلیم کو قرآنی اور حدیث کے تعلیم کے ساتھ ساتھ، اسلامک لاء کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر تعلیموں کو بھی رکھا ہے، اسکول کی جو ایجوکیشن سے اس کو بھی رکھا ہے ہم نے۔ اور یہاں ہمارے یہاں پڑھنے میں اگر آپ تقابل کرنا چاہیں گے، آپ بات کرتے ہیں نا کہ ایجوکیشن سے آپ کی مراد کیا ہے، آپ دو چار انگریزی زبان، اس کے بعد میتھ اور سائنس، یہ اگر آپ تقابل کرنے لگے تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ مدرسے کے بچے ان تمام چیزوں میں، ایجوکیشنل ان فیلڈ میں مدرسے کے بچے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ لیکن یہ صرف گورنمنٹ کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، ایک خاص پارٹی کر رہی ہے کہ انہوں کو بدنام کیا جائے اور اس کی وجہ سے صرف نیچا دکھایا جائے کہ مدرسے میں جہادی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں اگر آپ بولیں گے جہادی تعلیم سکھائی جاتی ہے، میں ہاں بولتا ہوں، ہاں، کیسی جہادی تعلیم؟ مولانا صاحب، مرحوم مولانا شرافت نے ابی حنیفہ کا بنیاد ڈالا، جس کا آج سالانہ कार्यक्रम ہے، اور اس میں دستار بندی، یعنی کہ جو بچے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں ان کو پگڑی باندھا جاتا ہے، مصافہ باندھا جاتا ہے۔ اس कार्यक्रम میں آپ کو میں اپستھت پایا۔ اس ابی حنیفہ کے بارے میں آپ تھوڑا سا انفارمیشن ہمارے درشکوں سے شیئر کیجیے۔ دیکھیے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کا نام مدرسے ابی حنیفہ رکھا۔ اس میں دو خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام دھرم میں نسبت سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام میں نمایاں ہستی، نمایاں شخصیت رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین اسلام کی بہت بڑی بڑی خدمات لی ہیں۔ ان کا نام روز روشن کی طرح تاریخ اسلام کے ورق پر ثبت ہے، اسی لیے ان کے نام کی نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مدرسے کا نام مدرسے ابی حنیفہ رکھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ یہ دراصل قرآن کریم میں ملت ابراہیم حنیفہ اس سے انتساب ہے۔ حنیف سیدھی راہ کو کہا جاتا ہے، سیدھی راہ پر چلنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس کنیت سے مشہور ہوئے ہیں، اس کی بھی بنیاد یہی ہے کہ وہ بالکل معتدل راہ اپنائے ہوئے تھے۔ اور ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے اس دور افراط و تفریط میں اعتدال کی راہ اپناتے ہوئے، اس کا علم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اس مدرسے کا نام
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ رکھا تاکہ یہ لوگوں پر آیا ہو جائے کہ یہ مدرسہ آج کے دور کے افراط اور تفریط میں معتدل راہ بتاتا ہے اور معتدل اس کا پیغام ہے۔ آپ کا نام کیا ہوا حضرت؟ میرا نام نثار خالد ہے اور پریچے؟ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں اس وقت دیوبند میں رہتا ہوں اور ایک بڑا ادارہ ہے وہاں میں پڑھاتا ہوں۔